بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاض جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ پر لیٹ پہنچا۔ جلدی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا کہ مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا ریاض جانے والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہ پلیز مجھے ضرور آج شام تک ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا کہ زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں، اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر دے گا۔ اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور۔ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ریاض جانے کے لیے کتنے پیسے لوگے، تو اس نے کہا 500 ریال۔ بہرحال 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ میں ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو؟ میں نے جہاز نکل جانے اور ٹیکسی پر سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی بیٹا تمہیں ہر قسم کے شر سے اللہ بچائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل میں ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا کہ جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا میری بات کرواؤ۔ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ لے آؤ۔ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا کہ میں سگریٹ پینے کا کہا۔ بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے، تمہیں سگریٹ چھوڑنا معمولی سا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگا دیا اور اچانک گاڑی سے زوردار دھماکہ کی آواز آئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا سپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میرے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنیں جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے بلاؤ، نہیں سر سے خون نکل رہا ہے، ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری زندگی پر ندامت ہوئی جو اس الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کہانی کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر بہن بھائی تصور کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عنقریب ہم سب اس کو ملتے جلتے سابقہ حالات سے پیش آنے ہیں۔ اس وقت لوگوں کی آوازیں آنی بند ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا بیٹا یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے اور میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کیا نصیحت ہے؟ اس نے کہا عیسائیت کی ترغیب، خدا کی قسم میں تمہاری میں نجات ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا، جلدی بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے۔
مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی اذیت سے دو چار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اسے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہوگا میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں نے اوپر دیکھا کہ وہ دیکھتے ہی باغ نکلا، جیسے ہی کوئی ڈرا ہوا ہو۔ اچانک مجھے عجیب قسم کے چہروں اور بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا جیسے کہ مجھے جسم میں آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا ہے، اور ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، وہ مجھے وصول کر رہے تھے اور مجھے کفن ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے، ایک جہاز میں جیسے بیٹھا ہوں، جہاں تک کہ پوری زمین مجھے گیند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزرے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایک خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتے سے پوچھا کہ کون ہے؟ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں کہہ دیتا کہ یہ ان کی روح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا ہے جبکہ وہ اپنا دین اور وطن کی ممانعت کر رہا تھا۔ اس کا نام ابو العبد تھا۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے۔ ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتوں اور گائے کو پوجا کرنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے شکر کیا کہ شکر ہے کم از کم میں مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا، شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کو ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزرے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا، یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور جہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہیں۔ انہوں نے کہا، ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون ہیں؟ وہ بولے، جبرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مزید اوپر چڑھتے ہوئے جہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور کرب کے عالم میں تھا اور کہ نامعلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا۔ اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان کے دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتے نے جواباً کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا، رحمت کے فرشتے، اہلاً و سہلاً، ضرور یہ مسلمان ہے۔ میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا، ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا، تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آ گئے تو بہت سارے عجیب چیزیں دیکھیں، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا یہاں کے تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بالآخر ساتویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بہت بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتے کہہ رہے تھے، مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری تھی، تو میرے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں
حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نامہ علین میں لکھ دو اور اس زمین کی طرف آپ واپس لے جاؤ، کیونکہ میں انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا۔ شدید روب اور ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہمیں تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن، اس کے ساتھ ان پر ہیبت طاری ہوگی۔ پھر انہوں نے اہل جنت سے نکلے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، کیا اس کے بعد بھی میرے جنت جانے کے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہیں جو عزت و احترام ملا ہے وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے رہوں۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں، میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس کہ میں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا۔ افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا تھا نہ دور ہو سکتا تھا، ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیزیں میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ابا سے کہہ دوں ابا جان پلیز رونا بند کریں، بلکہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ دار اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا ہے اس سے مجھے راحت مل جاتی۔ مجھے مسجد پہنچا دیا گیا، وہاں اتارا گیا تو میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں اور مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں، جبکہ میرا اعمال نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو میرے مؤذن نے اعلان کیا، امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع ہوئی۔ میں حیران ہوا، وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، ان میں سے کتنے موحد ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام سے اس رکعت کو مزید لمبا کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے اور میں حیران پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم، جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھیں، ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جسے میں گزار رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا جنازے کو راستہ دو، کوئی کہہ رہا تھا اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہاتھ کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا
میرے پورے جسم کو کچل دے گی۔ قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں، اور ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا، اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا، اور اس نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ مجھے غور دیکھ رہا تھا، میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے ہی اس وقت مجھ پر کپ کپی طاری ہوگی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جواب دے دیے، اور انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو تمہیں اس گرد سے مارتے، اور تمہیں اتنی چیخیں نکالتے کہ زمین کی ساری مخلوق سن لیتی، سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اگر جنوں انسی سے سن لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے۔ میں نے اسے کہا اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، اور ان کے جانے سے مجھے قدرے اطمینان حاصل ہوا، اور ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی، اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسا کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں، تاکہ قبر میں قیامت تک تم اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جس سختی اور اذیت میں دو چار ہوں میں نے کبھی اس سے متعلق سوچا نہ تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد میرے لیے جہنم کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے۔ اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہاری بلوغت کے وقت سے لے کر ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہو گئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے، آخر میں میرے اعمال کے متعلق کیوں ہیں؟ اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا میں جہاں کہیں گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ جو میرے اعمال معلق ہیں، کیا اس کی وجہ سے یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی اور نہ۔ اس کے بعد روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سورۃ ملک ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے مدد طلب کروں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کی ذریعہ بنے گی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں بچپن سے تمہیں حفظ کر لیا تھا، میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلے کا حل کر سکتی ہے۔ میں نے کہا جلدی سے بتاؤ وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتایا کہ تم نے کوئی کاغذ وغیرہ دیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ تم نے قرض ادا کرنا ہے ورثہ کے نام۔ تو یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے، مجھے تمام گھر والے امی ابو بہن بھائی بچے یاد آ گئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب اسے کون چاکلیٹ لا کر دیتا ہوگا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کیونکہ کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے تمہیں کوئی چیز یاد آ رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آ رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورۃ ملک نے کہا جس نے پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا، وہی نگہبان بھی ہے۔ سورۃ ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا قرضہ ہے؟
سورت ملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا ہے کہ 1700 ریال آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا کہ مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم نے کئی بار اس بارے میں کوتاہیاں کی ہیں، اسی طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جب آپ کی عمر 15 سال کی تھی اور آپ نے اسے کہا تھا کہ پیسے کل دے دوں گا، پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لاڈلی والے سے آپ نے کپڑے دلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ سورت ملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک دیے جائیں گے جنت جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حال تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر تو لوگ قرضوں کو بھول گئے ہوں گے جس طرح میں بھول گیا تھا ان کو، میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی انہیں۔ اس نے کہا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے جبکہ میں نے کوئی وصیت بھی نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورت ملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتاؤں گی، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث ہوگی۔ سورت ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورت ملک چلی گئی اور میں گپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کی باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے میرے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد فرما۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی کہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے گا؟ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا اور جب تک میرے والد نہیں گئے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیا؟ پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات؟ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں دل میں سوچا کہ اتنی خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے، جبکہ باہر کی دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد صاحب کے آنا میرے لیے باعث رحمت تھا۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں کہ ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقہ کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کر دیں، لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی لیکن اچانک پھر بڑھ جاتی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعاؤں سے ہے۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آ گئی جو میں نے پہلے دیکھ چکا تھا، یعنی سورت ملک۔ سورت ملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ کہا فوراً کہا کیا؟ تمہارے دوست اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتہ تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی شاید وجہ یہی تھی۔ میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا
میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کے خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے، پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرض کی ادائیگی کر دے۔ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا۔ جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کا اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ ملک نے کہا میرے متعلق فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کرے۔ اس کے بعد سورۃ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی رہی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جہاں گھڑی بھی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی مصروفیات، دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بیکار تھے۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ آیا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور میں ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورۃ ملک کی روشنی آئی اور مجھے کہا کہ تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ خوابوں کے فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا تھا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہاری ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر جانتی تھی۔ اس نے اپنے خواب کے متعلق اسے سنایا۔ اس عورت نے کہا بیٹی تمہاری شوہر قبر میں تکلیف میں ہے کیونکہ اس پر کسی کا قرضہ ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرضہ ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ غرض شیخ نے کہا میت کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ اور تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی، اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دی اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا ہے۔ سورۃ ملک نے کہا اس سامان والے فرشتے تیرے پاس آئیں گے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد بھی میرے لیے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو، کوئی خطرہ ہے؟ کئی سال والے جواب میں میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورۃ ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں۔ اس نے کہا مثلاً کون سے اعمال؟ میں نے کہا اس نے کہا بہت سارے لوگ قبروں میں اس لیے عذاب میں ہیں کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح چغل خوری، سود، مال، یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگ پر بھی عذاب رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتہ صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورۃ ملک نے کہا کہ اعمال تو تمہارے منقطع ہو چکے ہیں، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا، نیک عمل اور اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، مثلاً مسجد کی تعمیر، تو اسے تم مرنے کے بعد مستفید ہوگے۔ اس طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہے تو وہ بھی تمہیں نفع دے گی۔ میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں، دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بھی ہزاروں مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر لوگوں کو پکاروں گا لوگوں قبر کے لیے تیاری کر لو، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا ہے تو مسجدوں سے باہر نہ نکلو اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو۔ سورۃ ملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ایسا ہے، بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر میں تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن دن ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تو ہم ہر ہفتے کے اس کی قبر پر جاتے تھے، پھر ہر مہینے ایک بار، پھر انہیں
بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت میں پہنچا ہوں۔ میں دن، ہفتے، مہینے میں گزرتے گئے۔ ذرا سوچئے، یہ کہانی حدیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے۔ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد ہم گناہ کریں گے؟ کیا اس کہانی کو سننے کے بعد ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر رہیں گے؟ اگر ٹائم ملے تو سوچئے گا ضرور۔